میں جا رہی ہوں. رات کو بیچ میں میری نا آنکھ کھلی. اب میری جہاں میں سوئی ہوئی تھی نا بالکل سامنے ایک بڑی ونڈو ہے. جنات کے ساتھ آپ کی ملاقات کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور آپ نے دیکھا ان کو؟ اگر کسی جگہ پہ موجود ہے میں وہاں جاؤں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ وہ موجود ہے اور کہاں موجود ہے ایگزیکٹ. وہ بھی کبھی کبھی وہ اپنی اصل شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کہ خاصی خوفناک ہوتی ہے. ایک عورت جو بالکل دلہن کے طریقے سے تیار ہوئی پورا وہی لباس پہنا، وہ لال لباس پورا زیور، اور وہ نا ڈر کے نا جیسے نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی. دیکھا کہ کربی ایسے ہاتھ میں اڑا کے ایسے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، ہلکا سا مسکرایا، ایسے مڑا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. اب اس کے بعد میں کہا میں رہا یہ تو اس طرح ہو گیا. یہ نہیں ابھی کہا کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس؟ نہیں، تخیلات آتے ہیں، ان کو بھی ٹرسٹ تھا آپ پہ؟ اب تو میرے گھر والے سب اتنا مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں پھرنا شروع ہوئی نا مجھے اس گھر سے فیلنگز آنی شروع ہو گئی. اب یقین مانیں جب انہوں نے استخارہ کیا تو وہ چیخیں مار کے اٹھی. جنات کے ساتھ آپ کی ملاقات کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور آپ نے دیکھا ان کو؟ ہاں، میں نے کئی مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے دیکھا. اچھا یہ کیونکہ زندگی میں اب یہ اپنی مرضی سے آپ کو کبھی شو ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک یہ چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی سینسز ہیں یہ، کہ اگر کسی جگہ پہ موجود ہے میں وہاں جاؤں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موجود ہے اور کہاں موجود ہے ایگزیکٹ. وہ بھی اور وہ سم ٹائم اپنی اصل شکل میں بھی نظر آ جاتے ہیں. ہاں بالکل پتہ چل جاتا ہے. اور کبھی کبھی وہ اپنی اصل شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کہ خاصی خوفناک ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں نے ایک بچی کی صورت میں دیکھا، کبھی کسی خاتون کی صورت میں، ایک بار ایک دلہن دیکھی تھی. ہاں وہ مطلب میرے اپنے گھر میں دیکھی تھی. میں جا رہی ہوں. میرے گھر میں تو بہت کارنامے ہوئے ہیں. میرے گھر میں تو اکثر، اب مسئلہ یہ کہ ہوتا ہوگا آپ کے گھر میں بھی سب جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. ساتھ بھی ہوئے ہیں ایک دو، میں آپ کو بتاؤں. اچھا پہلے آپ بتائیں. اچھا یہ جو خاتون والا ہے نا، دلہن والا، یہ نا گرمیوں کے دن تھے، میری فرینڈز اور بچے وغیرہ آئے ہوئے تھے. ہمارا اوپر ایک ٹی وی لانچ ہے جو اس کے ساتھ ٹیرس بھی ہے، تو وہ ہم نے وہاں پہ کولر لگا کے نا سب نے ٹھنڈی ہوا وہ بچھا کے گدے نیچے سب لائن سے سوئے ہوئے تھے، بچے بھی اور میری فرینڈ بھی تھی. تو کولر اور ٹیرس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کراس وینٹیلیشن کے لیے بڑا اچھا پلیزنٹ ہو رہا تھا. بہرحال وہ رات کو بیچ میں میری نا آنکھ کھلی. اب میری جہاں میں سوئی ہوئی تھی نا بالکل سامنے ایک بڑی ونڈو ہے جس سے روشنی آ بھی رہی تھی، چاند کی روشنی بھی آ رہی تھی. سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر چھت کی طرف، اس چھت کے سامنے وہ ونڈو ہے. اب وہ بالکل میرے سامنے ونڈو ہے. اچھا میں جب آنکھیں کھولی ہیں تو میں ایک بہت سرپرائزڈ کہ ایک عورت جو بالکل دلہن کے طریقے سے تیار ہوئی پورا وہی لباس پہنا، وہ لال لباس پورا زیور، اور وہ نا ڈر کے نا جیسے اس کھڑکی کے سامنے ایسے دبک کے بیٹھی ہوئی ہے. اب جب میں نے دیکھا نا، اب پہلا خیال جو میرے مائنڈ میں آیا نا، یہ بالکل نہیں آیا کہ یہ کوئی چڑیل ہوگی یا کوئی چیز ہے. مجھے یہ آیا کہ کوئی میرا ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی گھر سے دلہن بھاگی ہے، شادی جس کی پسند سے نہیں ہو رہی، یہ میرے ٹیرس سے کود کے نا یہ میرے گھر چھپی ہوئی ہے. اب میں نے کہا یار یہ کیا ریئیکٹ کرے گی، اس کو میں کیا کروں، کیا ریئیکٹ کروں اس پہ، کیسے آئی ہے. ہاں تو اچھا وہ میری جو دوست تھی وہ ذرا ڈرپوک سی ہے، میں نے اس کو آہستہ سے ہلایا. میں نے اس کے کان میں کہا کہ ریئیکٹ نہ کرنا، کچھ چیخنا نہ، سامنے کھڑکی پہ دیکھو. اچھا اب انٹرسٹنگلی میں تو دیکھ سکتی تھی وہ، لیکن اس کو بھی نظر آئی کیونکہ اس نے اپنا آپ کو شو کیا ہوا تھا. کہتی ہے ایک دم وہ ڈر گئی، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے. میں کہا بس چپ کر جاؤ. تو وہ ابھی دیکھو کہ کیا کرتی ہے. اتنے میں نا اوپر ممٹی سے نا، میں نے شاید آپ نے میرے کسی پوڈ کاسٹ میں سنا ہو، ایک عربی جن میرے ساتھ دبئی سے ہی آیا تھا. ہاں تو وہ عربی جن صاحب اترے، اسے وائٹ کنتورا پہنا ہوتا ہے. ہاں وہ تو میں بتاؤں گی، وہ تو لمبی کہانی ہے. بہرحال آپ کے ساتھ آ گیا تھا دبئی سے، وہ دبئی میں تھا میرے گھر میں. تو اب وہ میں نے دیکھا کہ وہ اتر رہا ہے، آ رہا ہے، اور اس نے نا اس جو دلہن ہے اس نے ایک دم اس کی طرف دیکھا. اب میری فرینڈ کو وہ نظر نہیں آیا، ہاں وہ مجھے نظر آ رہا تھا. وہ اترا، اس دلہن نے ایسے کر کے دیکھا
اور وہ ایک دم کھڑکی سے ادھر چلی گئی. اب کھڑکی سے ادھر انسانی ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس پہ شیشہ, نیٹ اور گرل لگی ہوئی ہے. تو اس سے تو وہ جب میں نے دیکھا نا, اور دیکھا کہ وہ اتر رہا ہے, اور مجھے سمجھ آ گئی یہ کوئی چیز تھی. اور ہوائی, کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ چیزیں بڑی اترتی ہیں. اور تو یہ اس کو دیکھ کر اس نے اس کو نا پروٹیکشن کے لیے, وہ میری پروٹیکشن میں کافی ایکٹیو رہتا ہے, تو یہ اس نے بھگایا اس کو. کیا بات ہے, ایسا تو کوئی ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو پروٹیکٹ کرے ہمیں. ہاں بس, نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی. مجھے تو یہی آرڈر تھا کہ اس سے بالکل مخاطب نہیں ہونا, اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا, پھر یہ آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں. تو پھر میں نے اسی پہ, اب تو بہت ہی کم کبھی ہوتا ہے فیل, ادروائز نہیں آتا اس طرح جس طرح پہلے تو بہت پرومیننٹلی. تو آپ نے کبھی بات کی اس سے؟ بات تو میں نے نہیں کی تھی. جب میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا نا, تب تو میں سمجھی تھی کہ کوئی انسان ہے. کس طرح کا تھا وہ؟ اس نے وہ میں بتاتی ہوں. ہاں, وہ وائٹ کلر کا جبہ تھا, اتنے تھے بال تھے, گورے رنگ کا, خوش شکل نوجوان, اور جس کی عمر انڈر 30 تک لگتی تھی, 31 تک. اور اس نے داڑھی نہیں تھی, مونچھیں نہیں تھیں, کلین شیو تھا. اور یہ ایسے ہوا کہ میں اپنے گھر میں نا بچوں کو اسکول بھیج کے, دبئی کی بات ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں ویکیوم کر رہی بچوں کے کمرے میں, اور میں نے فون پہ نا, اپنی بیسٹ فرینڈ ہے میری حمیرہ, دبئی میں ہوتی ہے, ہم وہاں پہ فون, لوکل فون فری ہیں, ہر وقت ہم لوگ فونوں پہ لگے رہتے تھے. میں نے فون دبایا ہوا ہے اور ویکیوم کر رہی ہوں. آپ کا کوئی وہ عاشق ہوگا جی؟ پتہ نہیں, عاشق تو پتہ نہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو تھا, اس کو میرے حوالے سے تھوڑا مغالطہ تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مطلب بس کہ یہ میری کوئی اپنی ہے. بہرحال وہ میں نے دروازے پہ نا دیکھا کہ کربی ایسے ہاتھ میں اڑا کے ایسے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی فرینڈ کو فون پہ کہا, یار یہ تو ایک عربی اندر آ گیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں, میں نے کہا, کہتی تم نے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا. دبئی میں تھی, اور دبئی میں تو بہت سیف ہوتا ہے. ہاں, میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے, پر مجھے یاد ہے کہ میں نے لاک کیا تھا. میں نے کہا یہ کوئی شرابی ورابی نہ ہو. اب کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی کسی کے گھر. دبئی تو ویسے بھی سیفسٹ کنٹری ڈکلیئر ہوئی ہے, تو اس لیے کبھی ڈر لگا نہیں. وہ کہتی ہے تم اس کو کہو کہ میں پولیس کو کال کر رہی ہوں, میرے سامنے فون. میں کہا تم فون بند نہ کرنا, کیونکہ مجھے جو ہے نا, اللہ نہ کرے تم کم از کم آن لائن رہنا کہ تمہیں پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں بس ٹیک لگا کے نا بڑی مزے سے ویسے مجھے دیکھ رہا, گفتگو ہماری ہلکے سے چہرے پہ. میری ایسے میں جس کمرے میں ویکیوم کر رہی تھی, بچوں کا کمرہ تھا, اس کے دروازے کی چوکھاٹ سے نا ایسے ٹیک لگا کے کھڑا ہوا تھا. اب میں نے اس کو کہا, میں کیا کہتے ہیں تب کہ میں تھوڑا سا آدمی ٹوٹی بوٹی عربی میں کہ کون ہو تم, اور میں پولیس کو کال کرنے لگی ہوں یہ وہ. تو ہلکا سا مسکرایا, ایسے مڑا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. اب اس کے بعد میں کہا میرا یہ تو اس طرح ہو گیا, اور میں نے کہا نہ کرو صحیح بتاؤ. میں اب کیونکہ جتنا ٹائم وہ سامنے رہا, میں ہمیرا سے گفتگو میں تھی اور اس کو بتا رہی تھی. اس کے بعد پھر وہ بہت زیادہ فریکوینٹ گھر میں میرے نظر آنے لگا, خاص طور پہ جب میں اکیلی ہوتی تھی تو بڑا. پھر اس نے میرے گھر والے مہمانوں کو بھی کافی اپنی موجودگی کا احساس دلایا. میرے میں بہنوئی سویا ہوا تھا, اس کا پاؤں کا اٹھا کے کہتا اٹھ. تو وہاں سے مطلب میرے چھوٹا بھائی اور میری نند کا بیٹا دونوں آپس میں دوست بھی ہیں, یہ دونوں ڈرائنگ روم میں سوئے ہوئے تھے. ان کو اٹھایا, ان کو نظر آیا, مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسا شکل کا دیکھا ہے. وہ پھر نظر آتا تھا, پھر میرے ہسبینڈ کو بھی نظر آیا. پھر وہ جب میرے انہیں دنوں سب کو پھر زیادہ ٹرسٹ ہوا ہوگا کہ سعدیہ واقعی سچ کہہ رہی ہے. تو لوگ یہ نہیں کبھی کہا کہ آؤ سائیکیٹرسٹ کے پاس, نہیں تخیلات آتے ہیں, ان کو بھی ٹرسٹ تھا. اب تو میرے گھر والے سب اتنا مانتے ہیں اور اس چیز کو اتنا کرتے ہیں. مطلب میری نان نا ایک گھر لینا تھا رینٹ پہ, انہوں نے فار دا ٹائم بینگ گھر, فیملی ہاؤس بکا تھا, تو اب ان کو ایک گھر چاہیے تھا جو ان کے اسکول کے قریب ہو, جہاں پڑھاتی تھیں یہ وہ. بچوں نے کہا کہ نا آپ سعدیہ آنٹی کو ساتھ لے کے جائیے گا, وہ بتا دیں گے. ویسے بھی ان کو میری پسند پہ بھی ٹرسٹ ہے کہ یہ پسند صحیح کریں گی, تو ماما پتہ نہیں کوئی بھی پسند کر لیں گی. تو بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنی نند کے ساتھ گئی. اب ہم نے گھر جو دیکھا نا, گھر ہر لحاظ سے آئیڈیل تھا, اس جگہ کے نزدیک تھا, بڑا اچھا بنا ہوا تھا, مین لوکیشن پہ تھا. لیکن جیسے ہی میں پھرنا شروع ہوئی نا, مجھے اس گھر سے فیلنگز آنی شروع ہو گئیں. ہاں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو میں نے اپنی نند سے کہا
اینڈ جب ہم نے سب دیکھ چکھا لیا میں نے کہا باجی یہ گھر نہیں لینا. کیوں؟ میں نے کہا بس مجھے نہیں کوئی اچھی فیل آ رہی. اچھا وہ تھوڑی سی ان کو سوٹ کر رہا تھا ہر لحاظ سے. انہوں نے کہا یہ وہم بھی ہو جاتا ہے, تم بس اس کو اتنا نہ سر پہ لو, چھوڑو, بہت اچھا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, میں اللہ کا نام, میں نماز پڑھتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں. میں کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پر یہ گھر آپ کو نقصان دے گا. اچھا بڑی بحث مباحثہ ہوا, میں نے بچوں سے بات کی, بچوں نے بھی کہا کہ ماما دیکھ لیں, پر میں نے کہا اب ایسا کریں, اب نہ میری بات مانیں نہ بچوں کی. تب ذرا کافی پہلے کی بات ہے, تو تب میری چیزیں اتنی زیادہ سسرال میں ویسے بھی تھوڑا ان کو ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا پتہ ہے کتنا نہیں. ویسے میرا ریلیشن بہت اچھا ہے اپنی نندوں سے. تو بہرحال انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ استخارہ کر لیں, نہ میری بات نہ آپ کی بات, اللہ کی رائے لے لیں. اب یقین مانیں جب انہوں نے استخارہ کیا تو وہ چیخیں مار کے اٹھی. اس حد تک خوفناک استخارہ آیا اس گھر کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اب وہ بڑی مانتی ہیں میری بات, میں کہہ دوں. اب ان کے بچوں نے یہاں شفٹ ہونا تھا, گھر لینا تھا. یقین مانیں وہ گھر مجھے دکھاتے تھے جب میں, اب جو ایک گھر ان کو بہت پسند آیا تو بڑی دعائیں مانگ کے کہ اللہ کرے آنٹی پاس کر دے تو پھر ہم یہ لیں. اللہ وہ گھر بہت اچھا تھا, میں نے ان کو اوکے کیا. لیکن اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ چیز پھر نہیں لیتے ہیں کہ اگر میں نہ کہوں. بلکہ سیدہ سلونی بخاری کی بیٹی ہے سمیرہ, اس کا سسرال کا گھر تھا, وہ نا بک نہیں رہا تھا, بڑی مین لوکیشن پہ فردوس مارکیٹ کے پاس. اور وہ لوگ کیونکہ ڈیفینس سائٹ پہ جانا موو کرنا چاہ رہے تھے. بڑا ٹائم ہوا نا تو وہ پریشان ہو کے اس نے مجھے کہا سعدیہ آنٹی, کیونکہ سلونی آپا نہیں رہی ورنہ وہ خود بھی بہت اسپریچول تھیں, تو انہوں نے کہا سعدیہ آنٹی آپ جو ہے نا ذرا میرے گھر آئیں اور ذرا مجھے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے. ہاں اچھا, جب میں ان کے گھر گئی نا, میں نے گھر کے کوریڈور میں دیکھا نا تو مجھے وہ جنات اور ان کے بچے فیملیز نظر آئیں. اچھا مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا, اب وہ نا اٹیک نہیں کرتی کہ یہ آ جاتی نہیں نہیں. اچھا کوئی اٹیک کرنے والے ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو اس پر ریئیکٹ کرتا ہے کہ تو ہمیں پریشان, پھر مجھ پہ وزن آتا ہے, اثرات آتے ہیں, پھر مجھے اپنی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے اور اس طرح کر کے نا. بہرحال وہ میں نے دیکھا نا, تو اب جب اس جنات کی فیملی نے نا جو مجھ سے مینٹلی کمیونیکیٹ کیا نا کہ وہ اچھا بولتے اس طرح نہیں, ہر کوئی دماغ سے میسج کنوے کرتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ گھر چھوڑیں, کیونکہ یہ شروع سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, ہم کسی نئے انسان کو نہیں رہنا چاہتے, وہ چاہتے نہیں تھے یہ گھر چھوڑیں. اچھا ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نیا, ہاں یہ دیکھو کوئی الگ الگ مزاج ہے نا. تو میں نے جو پھر ان سے یہ کیا کہ ان کو جانے دو, ان کی ضرورت ہے, نہ پریشان کرو, لیٹ دم گو پلیز. ریکویسٹنگ انداز میں نے بات کی. اچھا میں نے یہ بتایا سمیرہ کو نا کہ بیٹا اس طرح چیزیں ہیں. اچھا ان کی مدر ان لا نے بھی اگلے دن ایک بہت کوئی مشہور عاملہ ہے, عامل بھی کیا عالمہ بھی تھیں, مطلب بڑی صاحب علم خاتون تھیں, ان کو بلوایا. اچھا میں تو چلی کہ اب وہ ان کا بھی ساس کا بھی خیال ہوگا کہ یہ ایک پولیٹیشین ایم پی اے صاحبہ آ کے کیا ہوگا. جانتی تو وہ بھی تھوڑا بہت ہے لیکن اتنا نہیں جتنا سلونی آپا یا سمیرہ جانتی تھی اس چیز کو. تو وہ اگلے دن آئیں, انہوں نے آتے ہی دیکھ کر کہا وہ مجھے نہیں جانتی تھیں, نہ ان کو کسی نے بتایا کہ میں کل آئی تھی. مجھے انہوں نے کہا ہاں سعدیہ سہیل آئی تھی کل, اور میرا نام لے کے انہوں نے کہا کہ سعدیہ سہیل کل آئی تھی, یہ بتا رہے ہیں کہ سعدیہ سہیل کل آئی تھی. وہ ان کو میسج کنوے کر کے گئی ہے. اور ہاں یہ بات صحیح ہے, اس نے بھی درخواست کی تھی, میں نے بھی درخواست کر دی ہے. اس کے 2 دن بعد گھر بک گیا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ کوئی بات کسی نے مان لی, یہ بھی ان کی مہربانی ہے, نہ بھی مانتے کہ ہم کیا کر لیتے ہیں. اچھا کالا جادو جو ہے, اکثر جو ماڈرن لوگ ہیں وہ تو اس پہ یقین نہیں رکھتے, جبکہ یہ ہے تو قرآن میں موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اثرات آئے باقاعدہ, پھر وہ تعویذ نکال کے اس کو ڈسپوز آف کیا گیا, کنویں کی تہ سے نکالا گیا. لیکن اس میں بھی کنفلکٹ ہے نا, اس میں کہتے ہیں کہ رسول موسیٰ پہ جادو نہیں ہو سکا, تو ہمارے رسول تو انبیوں کے نہیں. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ
ناؤز باللہ کسی کی جرت ہی نہیں جو اس پہ کر سکے. لیکن یہ کچھ پریکٹیکل واقعات دکھائے گئے ہماری رہنمائی کے لیے. لوگ کوشش کرتے ہیں ان پہ اثر نہیں ہوا, ہماری رہنمائی کے لیے آپ اس سے کیسے بچ کیسے بچ سکتے, کیونکہ آیات پھر ہمارے لیے اتری نا, ان کو تو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. بالکل ہمارے لیے. پھر کل شریف اور سورہ بقرہ کی آخری آیات, آیت الکرسی, یہ ساری ہماری ہدایت کے لیے